سورہ فاتحہ۔ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وقولہ الحق صلوات۔ مالک کائنات آپ کو عزتیں شرمیں عطا کرے۔ بڑا خوبصورت فقرہ شازیہ نے پڑھا ہے قصیدہ، یا بھابھی نے پڑھا ہے کہ جو حسینی ہوتے ہیں نا وہ غیرت مند ہوتے ہیں۔ یہی بات ہے نا جی، کیونکہ روتا وہی ہے جس کے دل میں درد ہو، دل میں درد ہو۔ ہر بندہ نہیں روتا۔ بڑے بڑے دیکھے ہیں ان کے گھروں میں جوان موتیں ہو جاتی ہیں، بڑے مطمئن بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے پوچھے نا کیا ہوا ہے، نہیں اللہ کی چیز تھی اللہ لے گیا، ایسے ہی ہے نا، باقی سے جواب دیتے ہیں اللہ کی چیز تھی اللہ لے گیا۔ او بندہ خدا، تیرے ساتھ اس نے وقت گزارا، رشتہ تعلق جو رب نے تجھے دیا تھا، رشتے تعلق رب کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کائنات پہ نعمت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے نا کہ جی نہیں بہن بھائی رشتہ دار یہ کچھ نہیں، میں اس بندے کے خلاف ہوں۔ کیوں؟ جو تکلیف آپ کے رشتوں کو ہوتی ہے وہ کسی کو نہیں ہوتی، چاہے وہ لڑیں، چاہے وہ جھگڑا کریں، چاہے وہ آپ کو برا کہیں، چاہے جو مرضی ہے، لیکن جو درد اور تکلیف آپ کی ماں کی ایک اولاد میں ہے وہ کسی کو نہیں ہے۔ آپ منہ بولے بہن بھائی لاکھوں کروڑوں کھڑے کر لیں، جب کوئی آپ کا اپنا آئے گا نا آپ کے تیور بدل جائیں، ایسے ہی ہے جی، آپ کا بالکل چینج ہو جائے گا۔ کوئی پوچھے گا نا یہ کون ہے، آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ بنا ہوا، ہاں سگا نہیں ہے بنا ہوا ہے، وہ جسے تم نے خود بنایا، ایک وہ جو مالک نے دیا۔ جو چیز مالک دیتا ہے وہ نعمت ہے یا رحمت ہے؟ بیٹا دیا نعمت ہے، بیٹی دی رحمت ہے۔ رحمت وہ اس پہ کرتا ہے جس سے راضی ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں جی بیٹیاں دے کیوں نہیں ہیں، ایسے ہی ہے جی، وہ بندہ خدا رحمت کی ہے، تحفہ دیا ہے تجھے، ہاں اس کو سنبھالنا، اس کی پرورش کرنا، اس کی تربیت کرنا تیری ذمہ داری۔ مالک نے تیرے پہ رحمت کر دی، مالک نے تجھے انعام سے نواز دیا، اب تجھ پہ ہے مالک کا دیا ہوا انعام کیسے رکھتا ہے، اسے برگلاتا ہے، اسے غلط راستے پہ چلاتا ہے یا اسے سیدھے راستے کی تلقین کرتا ہے۔ رحمت یہ ہے۔ نعمت مالک کہتا ہے مجھ سے مانگ، میں تجھ پہ نعمت عطا کروں گا، لیکن ہر نعمت کا حساب لوں گا، ہر نعمت کا، جو نعمت میں تجھے عطا کروں گا اس کا حساب لوں گا۔ بندہ ہے، مالک ہے، جب اس کے حضور پہنچیں گے تو اتنا تو ضرور پوچھے گا نا، میں نے تجھے یہ نعمت عطا کی تو نے کیا کیا، میں نے تجھے یہ نعمت عطا کی کیا کیا۔ اور بہت سارے بچے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمارے کپڑوں کا حساب ہوگا۔ میری اپنی بیٹی کہہ رہی تھی مانا جی کپڑوں کا حساب دینا پڑے گا۔ او بٹے او مولا جانتے ہیں مالک کے کردگار ہے، وارث دو جہاں ہے، اتنا بڑا رب ہے، اتنا بڑا رب ہے، اس نے گن کے جو چیزیں نہیں بنائی ان کا حساب بھی نہیں لے گا۔ حساب ہوگا اس چیز کا جو اس نے گن کے پیدا کی ہے۔
حساب کسے کہتے ہیں؟ گنتی کو. جو جو گن کے دیا اس کا حساب ہے. دل دیا اس کا حساب ہے کیونکہ ایک ہے. آنکھیں دیں اس کا حساب ہے کیونکہ دو ہیں. کان دیے اس کا حساب ہے کیونکہ دو ہیں. ہاتھ دیے ان کا حساب ہے کیونکہ دو ہیں. گنتی ہو گئی نا. جس جس چیز کی گنتی ہو گئی اس کا حساب. اب کوئی مجھ سے پوچھے ہاتھوں کا کیا حساب؟ اچھا دیکھ ان ہاتھوں سے کسی کی کوئی چیز اٹھا کے چھپا تو نہیں لی؟ یا تیرا یہ ہاتھ کسی پہ بے وجہ اٹھ تو نہیں گیا؟ یا تیرے اشارے میں کوئی غلطی تو نہیں آ گئی؟ یہ بھی امنامت ہے کہ آپ کسی کو غلط اشارہ نہ کریں. اس کا بھی حساب ہے. آنکھیں میں نے تجھے دی ہیں نور. میں نے اپنے نور میں سے تجھے نور کا قطرہ دیا ہے. جا دیکھ لے دنیا کو، جا سجا لے دنیا کو. کتنی دنیا دیکھے گا؟ کہا مالک جہاں جہاں سبزہ ہے، ہریالی ہے، پہاڑ ہیں، ہر چیز دیکھ لے، لیکن میں نے تجھے اتنا محتاج رکھا ہے تو اپنا چہرہ بغیر آئینے کے دیکھ نہیں سکتا. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، بے شمار. آج مجھے ٹائم بتاتے ہیں نا، انہوں نے گھڑی آن نہیں کی ہوئی. بات صرف اتنی ہے کہ تجھے آنکھیں دی ہیں اپنے نور کا حصہ، جا دنیا دیکھ لے، لیکن محتاج تجھے میں نے اتنا رکھا کہ تو اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، اپنی کمر نہیں دیکھ سکتا. اس کے لیے تجھے سہارا چاہیے، اس کے لیے آسرا چاہیے. چہرہ دیکھنے کے لیے آئینہ چاہیے. آئینہ ہو بہو نظر آ جائے، جیسا تو ہے ویسا نظر آئے، وہ ہے آئینہ. شیشہ جسے کہتے ہو آپ لوگ، مرر. بچوں کو سمجھ آئے گی انگلش کی، اردو کی، سب کی. لکنگ گلاس جس سے آپ کو اپنا آپ نظر آئے، وہ ہے محتاجی ختم کرنے کا ایک ذریعہ. تیرے پاس آئینہ ہے، اس میں تو اپنا چہرہ دیکھ لے، لیکن یہ یاد رہے آئینہ اچھی نسل کا ہونا چاہیے. اب جو پہنچ پایا وہ پہنچ جائے گا، کیونکہ ہمیں نا بڑا پابند کر دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی بات ہم کھل کے تو کر نہیں سکتے. اب ہم شیعہ اتنے صاحب علم ہیں کہ اشارہ سمجھ ضرور جاتے ہیں. اچھا آئینہ اچھا ہونا چاہیے. آئینہ دھندلا ہوا تو ٹھیک نظر نہیں آئے گا. آئینہ ٹوٹا ہوا تو ٹھیک نظر نہیں آئے گا. آئینہ گندلا ہوا، گدلا یعنی کہ بلر ہوا، تب صحیح نظر نہیں آئے گا. آئینہ صاف ہونا چاہیے، شفاف ہونا چاہیے، ایک نمبر آئینہ ہونا چاہیے جس میں تو اپنا چہرہ دیکھ سکے. اتنا تو محتاج ہے. باتیں تو کرتا ہے میرے لیے اللہ کافی ہے. محتاجی یہ ہے کہ شیشے کے بغیر چہرہ نظر نہیں آتا. چاہے منہ سیاہی سے بھرا ہو، مٹی سے بھرا ہو، لپسٹک سے بھرا ہو، تو دیکھ نہیں پائے گا. اور گھمنڈ اتنا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. اللہ نے تجھے محتاج کر کے بتایا کہ تیرے لیے اللہ کافی نہیں ہے. میرے تک آنے کے لیے تجھے راستہ ڈھونڈنا پڑے گا، اور راستہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو نہ دھندلا ہو، جو نہ پریشانی ہو. کوئی بات نہیں، وہ جو کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ بھاگنے تو کیا جانے. مومنوں کے لیے زہرا کی دعا کافی ہے. بے شک بے شک بے شک. بلند کر کے نعرہ لگائے گا، وہ چل دس چل جنت کربلا جائے. بے شک ہے، بے شک. مجلس کی قبولیت کے لیے میری
مولا آپ کو سلامت رکھے، بادشاہ کائنات گلا ٹھیک کرے، ہر وہ زبان سلامت رہے جس سے حسین کا نام نکلتا ہے، ہر وہ چہرہ روشن رہے جو علی کہتا ہے، ہر وہ بچہ سلامت رہے جو یا علی مدد کہتا ہے۔ مطلب محتاجی اتنی تیری کہ تو کہ اللہ کافی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تجھے رستہ دے دیا، صراط مستقیم، یہ وہ رستہ ہے جو محمد کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، جو رستہ محمد کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ محمد کے ساتھ ساتھ چلے علی ابن ابی طالب۔ مزہ نہیں آیا آپ کو؟ محمد کے ساتھ چلنے والے کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ یہی صراط مستقیم ہے، یہی امام متقین ہے، یہی یعقوب الدین ہے، یہی سچ ہے، یہی حق ہے، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ علی 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 بے شک بے شک علی 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 بے شک علی 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 سب مل کے دعا کریں آنٹی کا گلا ٹھیک ہو جائے، کیونکہ یہ عشق ہے، یہ ان کا عشق ہے، یہ آپ اس کو ایزی نہ لیں، کیونکہ نعرہ لگتا ہی تب ہے جب یہاں کچھ ہو۔ آپ کو لاکھ کوئی کہ نعرہ لگا نہیں لگتا، نعرہ لگتا ہی تب ہے جب یہاں کچھ ہو، یہاں ہوتا ہی تب ہے جب کوئی رہتا ہو، اور رہتا وہاں ہے کوئی جب کوئی آتا جاتا ہو، آتا جاتا وہاں ہے جہاں کوئی راستہ ہو، راستہ ہوتا وہاں ہے جہاں دربان غازی ہو۔ یہ ہیں علی والے۔ احد میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، میرے بچے کہہ رہے تھے 2 فکرے احد کے ضرور پڑھنے ہیں، میں نے کہا سب کو پتا ہے احد میں کیا ہوا تھا۔ آمین آمین۔ احد میں ہوا کیا تھا؟ ایک دم شور پھیلا، جن بچوں کو نہیں پتا احد میں ہوا کیا تھا، احد میں ہوا یہ تھا ایک دم سے غبار اٹھا، مولا کائنات نے اتنے فنار کیے، اتنی تلوار چلائی، اتنی تلوار چلائی کہ تلوار ٹیڑھی ہو گئی۔ مولا نے پاؤں کے نیچے تلوار رکھ کے سیدھی کی، پھر چلائی، پھر ٹیڑھی ہو گئی، پھر پاؤں کے نیچے رکھی سیدھی کی، دوسری دفعہ جب سیدھی گئی تو ایک شور اٹھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، محمد مارے گئے۔ اب جو محمد کے ساتھی تھے وہ تو محمد ڈھونڈنے لگے، اور جو باقی تھے وہ سب بھاگ گئے۔ جن سے بھاگنے کا لفظ جڑا ہے وہ سمجھ جائیں۔
کیونکہ مولا کی مجلس سے بھاگتا وہی ہے جسے حسین ہضم نہ ہو، جسے علی ہضم نہ ہو، جسے فاطمہ ہضم نہ ہو۔ خاص طور پہ یہ باپ بیٹا ہضم نہیں ہوتے، ایک غازی شہنشاہ، ایک علی مرتضیٰ۔ اللہم صلی اللہ۔ کچھ بھاگ گئے، اب وہ جو بھاگتے جا رہے تھے نا، آگے سے ایک خاتون آ رہی تھی، عرب خاتون تھی، اس کا باپ بھی احد میں تھا، اس کا بیٹا بھی احد میں تھا، اس کا بھائی بھی احد میں تھا، اور اس کا شوہر بھی احد میں تھا۔ 4 تعلق، 4 رشتے مرد کے، چاروں احد میں تھے اور محمد مصطفیٰ کے ساتھ تھے۔ چلتی ہوئی آ رہی ہے، ادھر سے دوڑنے والوں کی لائن آگے بڑھی، ادھر سے وہ محترمہ آگے بڑھی۔ بڑا خوبصورت فکرہ کہ کہا گیا ہے کہ یہ عالم کہتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے یہ کہیں کہ وہ آ رہا تھا، یہ جا رہی تھی، وہ آ رہا تھا، یہ جا رہی تھیں، یعنی جمع ہو گیا کہ بہت سے جا رہے تھے اور ادھر سے ایک خاتون آ رہی تھی۔ چلتے چلتے پوچھتی ہے کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہا محمد مارے گئے۔ کہا ہے؟ کہا تمہارا شوہر مارا گیا۔ کہا یہ چھوڑو، یہ بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہیں؟ اس نے کہا تمہارا شوہر مارا گیا، تمہارا سبحاگ اجڑ گیا، اور تم پوچھ رہی ہو محمد کیسے ہیں؟ اس نے کہا تو جا جدھر جا رہا ہے۔ تھوڑا اور آگے بڑھی، دوسرے سے پوچھا، کہا کیا ہوا؟ کہا تیرا باپ بھی مارا گیا۔ کہا اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ محمد کیسے ہیں؟ کہا اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ محمد کیسے ہیں؟ کہا سنا ہے مارے گئے۔ پھر آگے بڑھی، لاہور پڑتی جاتی ہے اور آگے بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ چاروں کی خبر مل گئی، بھائی بھی مارا گیا، بیٹا بھی مارا گیا۔ آخری فکرہ بول کے کہتی ہے یہ بتاؤ میرا محمد کیسا ہے؟ ادھر سے ایک تلوار کی آواز آئی، آواز کا سننا تھا، عورت نے پوچھنا چھوڑ دیا۔ وہ جو بھاگ کے گئے تھے پلٹ کے کہتے ہیں پوچھ کیوں نہیں رہی کیا ہوا؟ کہا مجھے یقین ہو گیا علی کی تلوار کی آواز آ رہی ہے۔ جب تک اللہم صلی اللہ محمد۔ بڑے کمال کی شاعری ہے، لیکن اگر آپ سمجھ جائیں تو اچھا۔ جب پہنچے مولا نے چاروں طرف سے محمد مصطفیٰ کا احسار کیا، آخری دفعہ تلوار چلائی، تلوار ٹوٹ گئی، تلوار کا ٹوٹنا تھا۔ مولا نے پوچھا تلوار کا کیا کرو گے؟ کہا ذوالفقار آئے گی۔ اوپر سے ذوالفقار آئی، ہاتھ کو ایسے کیا، ذوالفقار ہاتھ میں آئی، محمد کا حصار کیا، ایک ہاتھ میں محمد کو اٹھایا، ایک ہاتھ میں تلوار اٹھائی، اور مولا بتاتے جاتے ہیں انا محمد انا ذوالفقار، انا محمد انا ذوالفقار، یہ رہے محمد، یہ رہی ذوالفقار، اور یہ رہے دشمن علی، علی مولا۔ مولا کائنات کی جنگیں اگر پڑھنے لگ جائیں تو دنیا ہمارا سانس لینا بند کر دے۔ اگر ہم کھل کے بتا دیں نا یہ ایسے ایسے ایسے، تو دنیا مر جائے۔ ایسی دلیری ہے میرے آقا کی۔ لیکن مولا حسین کی جنگ کے صدقے جاؤں، جو جو قاتل چھپا تھا سب اکٹھے کر کے اریاں کرنے کے لیے کربلا لے آئے۔ کربلا ایک لفظ نہیں ہے، کربلا، کرب و بلا، یعنی اجڑنے کے دن، رونے کے دن۔ یقین مانے اگر میرا بس چلے میں صرف مسائل پڑھوں، لیکن سب کہتے ہیں تھوڑی تقریر کریں۔ میں کہتی ہوں سارا سال مجھ سے آ کے جتنی مرضی سن لو، لیکن ان دنوں میں رو لیا کرو۔ یہ رونا شفاعت ہے، یہ رونا زندگی ہے۔ تمہیں تب تک موت نہیں آتی
مولا کہتے ہیں اگر تیرا دل نہیں ہے نا تو آج مرنے نہیں چاہتا، تیرا دل ہے تو آج زندہ رہے، تو صبح اٹھ کے امام زمانہ کو سلام کیا کر، السلام علیکہ یا امام زمان، اے میرے وقت کے امام تجھے سلام۔ تو کہا مولا اس میں زندگی کیسے ملی؟ کہا تجھے نہیں پتا کہ جب کسی کو سلام کیا جاتا ہے تو آگے سے جواب آتا ہے علیک السلام، یعنی تم پہ سلامتی ہو، اور جسے امام کہے تو سلامت رہے، اسے موت کیسے آ سکتی ہے؟ اس لیے یہ رونے کے دن ہیں، اتنی شہادتیں ہیں، ہم 72 گنتے ہیں، رقیہ کے 6 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں۔ روایت لکھتی ہے حسین کی سب سے مظلوم بہن رقیہ ہے، غازی کی وہ بہن جو روئی نہیں۔ بی بی رقیہ کی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے حکیمہ اس کا نام ہے، یہ حکیمہ اتنی لاڈلی ہے مسلم کی کہ باپ کے بغیر رہتی نہیں ہے۔ باپ نے چلتے ہوئے جب بیٹی کو پیار کیا نا تو بیٹی نے ایک فکرہ پوچھا، بابا واپس کب آؤ گے؟ ہر بیٹی کا سوال ہوتا ہے، باپ کہیں جائے سب سے پہلا فکرہ بابا کب تک آؤ گے؟ ننھے ننھے ہاتھ گلے میں ڈال کے باپ کے چہرے سے چہرہ لگا کے حکیمہ پوچھتی رہی، بابا کب آؤ گے؟ مسلم خاموش ہیں، بابا مجھے بتا کے جانا کب آؤ گے؟ مسلم خاموش ہیں۔ تیسری دفعہ جب پوچھا ہے نا تو مولا نے بازو کھول کے کہا، جب میرے آقا کو میری ضرورت ہوگی تب مجھے بلا لیں گے۔ مصائب ایک قسم کا نہیں ہے، 1000 قسم کا مصائب۔ حکیمہ کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ جب میرے مولا کو ضرورت ہوگی، جب مولا حسین کو ضرورت ہوگی، میرے بابے کو واپس بلا لیں گے۔ روز جا کے مولا حسین کا چہرہ دیکھتی رہی، جیسے چھوٹا بچہ پوچھنا چاہ رہا ہو ضرورت ہے؟ ایک دن مولا حسین نے پوچھا، حکیمہ آگے کیوں نہیں آتی؟ دور کھڑی رہ کے پوچھتی ہے، پوچھتی بھی کچھ نہیں ہے، کیا چاہیے میرے بیٹے کو؟ میں اپنی بیٹی کے لیے کیا منگوا کے دوں؟ بتاؤ کیا چاہیے؟ پتہ تو تھا مسلم مارے گئے ہیں، لیکن حکیمہ کی ڈھارس بنا کے مولا عباس کو سختی سے منع کیا گیا تھا، عباس پورے خیموں میں اعلان کر دو مسلم مارے گئے، لیکن کوشش کرنا حکیمہ کے کانوں میں بات نہ پہنچے۔ بولا تم سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، جن کے چلے گئے ہیں مولا انہیں اپنی کنیزی میں شمار کرے۔ سب حکیمہ سے یہ بات چھپاتے رہے کہ تیرے ویر مارے گئے، تیرا بابا مارا گیا۔ حکیمہ روز سوالیہ نگاہیں لے کے ماموں کے چہرے کے سامنے جا کے کھڑی ہو جاتی رہی۔ ایک دن ماں سے کہتی ہے، لگتا ہے میرے باپ کی ضرورت نہیں ہے۔ بی بی نے رو کے کہا، جب پڑھے گی تب بلائیں گے۔ بچوں کے سوال ہے نا، بچوں جیسے۔ ایک دن چچا غازی کے پاس کھڑی ہو کے، ہیں ماموں غازی، عباس سلمدار ہیں، آپ بتائیں تو صحیح میرا بابا کیا کر رہا ہوگا؟ مولا نے رو کے کہا، جہاں بھی ہے مالک کی سپرد ہے، حکیمہ تو پریشان نہ ہو، دیکھ ہم سب تیرے پاس ہیں۔ حکیمہ کو بہلاتے رہے۔ 10ویں کے دن رقیہ کے 2 لال جب مولا نے آخری حملہ شمر پہ کیا تو وہ بچے دوڑ کے جب شمر نے تلوار چلائی، دونوں نے سر ہیٹھ اوپر رکھا، دونوں مارے گئے۔ ادھر رقیہ کے لال مرے،
उधर रुकैया ने खैमा छोड़ा, रो के कहती है ना जाने दो तो सामने मारे गए, दो जंगलों में कहाँ रुल रहे हैं, ना जाने मेरे दूसरे कहाँ हैं। हकीमा तब भी चुप है। हकीमा ने तब भी नहीं कहा कि मेरे बाबा कहाँ हैं, कब बुलाओगे। 10वीं को सारी शहादतें हो गई। जब देखा ना मेरा मामू अकेला रह गया, मेरे वीर मारे गए, कूफे की तरफ मुंह करके कहती है अब भले ही ना आना बाबा, अब ना आना, अब इन्हें तेरी जरूरत नहीं है बाबा, हम उजड़ गए बाबा, मेरे वीर मारे गए बाबा, मौला हुसैन मारे गए बाबा, आपकी जरूरत नहीं पड़ी। आए सदके जाओ हकीमत ने जब कूफे के दरवाजे पे पहुंची, कहा अम्मा मेरा दिल घबरा रहा है, अम्मा मुझे बाबा की खुशबू आती है। अम्मा क्या ना वीर सज्जाद से कूफा छोड़ दे। कहा कूफा क्यों छोड़ दे? कहा जब से हज शुरू हुई है मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई कह रहा हकीमा मेरे पास आ जा, हकीमा मेरा दिल उदास है। कहा किसकी आवाज है? कहा मेरे बाबा की आवाज है, मुझे ढूंढना होगा, हम रस्सियों में बंधे, हम बाबा को कैसे मिलेंगे। इतना देखना था, दारुल मारा में एक जिस्म लटका हुआ, हाय मेरा बाबा मारा गया, हाय मेरा बाबा मारा गया, सकीना मेरा भी बाबा मारा गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीवियों मेरी गुजारिश है आपसे, मुझे मौला ने वहां से तबरुक दिया था, मेरी दुआ है आप सबको ज़ियारत नसीब हो, लेकिन मौला गाजी की तुरबत का असल पत्थर है। मातम के बाद एक एक करके आराम से ज़ियारत करना, मैं पर्दा हटा देती हूँ। मौला की कब्र का असल पत्थर है, ना जाने वहाँ तुरबत को हाथ नहीं लगता, लेकिन मेरी किस्मत मुझे मौला ने दिया है। मैं आप सबको ज़ियारत कराना चाहती हूँ, लेकिन बड़े प्यार से ज़ियारत करना, बीबी को तकलीफ ना हो, उसके लाडले बेटे का है मातमे हुसैन।